اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ نحل آیت نمبر 103 104 and 105 یعنی 103 104 105۔ آیت نمبر 103 103 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ انما يعلموه بشر لسان الذي يلحدون اليه عجمي وهذا لسان عربي مبين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہاں یقین ہمیں پتا ہے، یقیناً ہمیں معلوم ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں اچھی طرح، أَنَّهُمْ يَقُولُونَ، کہ یہ لوگ جو ہے کہہ رہے ہیں، إِنَّمَا يُعَلِّمُوهُ بَشَر، کہ یقیناً ان کے پاس کوئی بندہ ہے جو ان کو سکھا رہا ہے، یعنی مطلب بشر ہے، کوئی انسان ہے، کوئی یعنی انسان ہے جو ان کو سکھا رہا ہے۔ کیونکہ ان کو حیرانی اس بات کی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ امی ہیں اور وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اور ان کے منہ سے اتنی زبردست عربی کے ورڈ اور ایسے مطلب خوبصورت الفاظ اور بڑے بڑے الفاظ اور اتنی فصاحت اندر، تو یہ کیسے بول سک رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کی نظر کے سامنے تھے، 40 سال تک کے وہ جو ان کے نظر کے سامنے تھے جیسے تھے، لیکن اب یہ اللہ کا کلام ہے جو ان کے منہ سے جاری ہو رہا ہے، تو ان کو اس بات کی حیرانی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہے تو یہ اتنا اچھا کیسے بول سکتے؟ تو ضرور کوئی بندہ ہے جو ان کو سکھا رہا ہے۔ لسان الذی یلحدون الیہ عجمی، یعنی تم تو اندازہ یہ لگا رہے ہو کہ جو لوگ مطلب ہے ٹیڑے لوگ، وہ یہ اندازہ لگا رہے نا کہ جو ان کو سکھا رہا ہے وہ عجمی ہے۔ عجمی یعنی کہ مطلب باہر یعنی عربی نہیں ہے، وہ نان عربی ہے، یعنی کہ وہ مطلب عربی کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب عجمی ہیں، تو وہ عجمی ہے۔ تو عجمی اتنی اچھی عربی کیسے سکھائے گا اور کیسے مطلب وہ بتائے گا؟ اگر تم بول رہے ہو کہ یہ عجمی ہے یعنی یہ باہر کے فورن کے ہیں کوئی، تو یہ جو بندہ ہے تو وہ اتنا اچھی عربی کیسے بولے گا؟ یعنی تمہاری یہ بھی بات جھوٹی ہو گئی نا پھر۔ تو وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور جبکہ یہ قرآن کی زبان جو ہے، لسان مینس زبان، ٹنگ، تو یہ تو بہت ہی مبین یعنی بہت ہی صاف ستھری، ایک دم کلیئر، اتنی اچھی زبان ہے یہ قرآن کی۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو کوئی عجمی آ کے سکھا رہا ہو؟ وہ کیسے بولے گا اتنی صاف ستھری اتنی فصاحت والی عربی؟ تو کسی نہ کسی طرح سے لگے ہوئے تھے الزامات لگانے پہ۔ We know indeed that they say it is a man that teaches him. The tongue of him they wickedly point to is notably foreign, while this is Arabic pure and clear. اس کی نوٹ ہے 2143۔ The wicked attribute to prophets of Allah just such motives and springs of action as they themselves would be guilty of in such circumstances۔ جو بھی برے لوگ ہیں ٹیڑے، اور وہ لوگ مطلب ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسے ہی مطلب الزام لگاتے ہیں اللہ کے رسولوں پہ، کیونکہ اگر وہ ایسے کسی حالات میں ہوں گے تو پھر وہ یہ جرم ایسا ہی جرم کریں گے نا جو وہ لوگ بول رہے ہیں، یعنی کہ جو لوگ بول رہے الزام لگا رہے وہ خود یہی کریں گے۔ جو بندہ دیکھو خود جو بھی کرتا ہے نا، تو چور کو سارے نظر آتے ہیں چور،
کیوں کہ وہ خود چور ہے نا، تو وہ سوچتا ہے یہ بھی چور، یہ بھی چور، یہ بھی چور، اس کو سب چور نظر آتے ہیں. تو وہ لوگ خود اگر گلٹی ہوئیں گے، اگر ایسے حالات میں کچھ بھی انہوں نے کیا تو وہ ان کو بھی یہی سمجھ رہے. The pagans and those who were hostile to the revelation of Allah in Islam، یعنی وہ مشرک لوگ اور وہ دشمن لوگ جو مخالفت پہ اترے ہیں کہ اللہ کے کلام کے لیے جو کہ اللہ نے اسلام کے اندر اتارا ہے، could not and cannot understand how much wonderful words could flow from the tongue of the holy prophet. ان کی سمجھ میں آ نہیں رہا ہے اور کبھی آئے گا بھی نہیں کہ اتنے زبردست الفاظ جو ہے وہ یہ رسول جو ہیں ان کے منہ سے، ان کی زبان سے کیسے جاری ہو رہے ہیں. یہ تو پڑھے لکھے ہیں نہیں. They must need to postulate some human teacher، یعنی اب وہ لوگ assume کر رہے ہیں کہ مطلب ہاں جیسے کہ ایک طرح سے وہ لوگ سوچے ضرور کوئی ہے تو صحیح، یعنی انسان کوئی ہے ٹیچر جو ان کو سکھا رہا ہے. Unfortunately for their postulate any possible human teacher they could think of، یعنی جو انہوں نے assume کیا ہے، انہوں نے لگایا اندازہ تو ٹھیک ہے، مگر کوئی بھی انسانی ٹیچر جس کے بارے میں وہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ آ کے ان کو سکھا رہا ہے، would be poor in Arabic speech، تو وہ عربی کی اسپیچ میں، عربی کی بات چیت میں وہ بہت ہی مطلب کمزوری ہوگا، پور ہوگا. if he had all the knowledge that the Quran reveals of previous revelations، چاہے اس کے پاس تمام علم ہو، نالج ہو، جو بھی پہلے جو آئے ہیں مطلب تورات اور انجیل، ان کے اندر کا تمام نالج اس کے پاس ہے جو قرآن کے اندر اب پھر سے مطلب اللہ جو بھیج رہا ہے، ریویل کر رہا ہے، لیکن اس کی عربی ہوگی ہی نہیں اتنی اچھی. اپارٹ فرام دیٹ ایون دا موسٹ ایلوکینٹ عرب could not، یعنی اگر بہت ہی کوئی عرب ہے اور اس کی بڑی اچھی زبان ہے، اس میں بڑا فصاحت ہے، فصیح ہے وہ بہت، اینڈ تو وہ بھی نہیں کر سکتا یہ، اینڈ کین ناٹ، اور وہ کر بھی نہیں سکے گا، produce anything of the eloquence, width and depth of Quranic teaching، یعنی قرآن کے اندر اللہ پاک نے جو کچھ بھی سکھایا ہے، جو ہدایت ہے اندر، وہ بڑے سے بڑا عرب ہوگا جس کی بڑی اچھی زبان ہوگی، بہت ہی فصاحت سے بات کرتا ہوگا وہ، لیکن وہ بھی یہ نہیں کر سکے گا جو قرآن کا جو ہے نا کلاسک جو، اور اس کے اندر کی جو گہرائی ہے وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا، اس طرح کا وہ کبھی بھی کوئی کلام پیش نہیں کر سکتا. ایز از ایویڈینٹ فرام ایوری ورس آف دا بک، یعنی قرآن کے اندر اس قرآن کی جو کتاب ہے، اس کے اندر ہر آیت جو ہے وہ خود ہی اس کی گواہ ہے. کوئی بھی نہیں دے سکا نا، اتنے عربی تھے، چیلنج بہت آئے قرآن میں، کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ ایک بھی چیلنج قبول کیوں نہیں کیا؟ نہیں کر سکتے تھے وہ. آیت نمبر 104، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے تو کوئی ایمان رکھا نہیں ہے اللہ کے کلام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں رکھا ہے، تو وہ لوگ، ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، اللہ کی آیات پہ وہ ایمان نہیں رکھتے، لا یہدیہم اللہ، اللہ ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو ہدایت دے. جس میں ہدایت کی طلب ہوگی اللہ اس کو یقیناً ہدایت دے گا، لیکن جس کو ہدایت نہیں چاہیے اس کو زبردستی اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دے گا. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے کہ
کہ کسی کو بھی زبردستی ہدایت دے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور اس کے لیے ہوگا بہت ہی دردناک عذاب. Those who believe not in the signs of Allah, Allah will not guide them, and theirs will be a grievous chastisement. Ayat number 105. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. انما یفتری الکذب، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے نا، وہ مطلب جھوٹ بھی گھڑتے پہ. انما یفتری الکذب، افترا کرنا مطلب فورجنگ اے لائی. تو یہ افترا کرتے ہیں الکذب، اور یہ جھوٹے ہیں. الذین لا یؤمنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان بھی نہیں لائیں گے بآیات اللہ، اللہ کی آیت میں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہ لوگ وہ ہیں جو جھوٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے وہ خود جھوٹے ہیں تو وہ الزام لگا رہے تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ ایسا کیسا، ابھی یہ آیت تھی، ابھی یہ آیت مٹ گئی. ہاں ضرور یہ ہے جو جھوٹ گھڑ رہے ہیں، لگائے نا الزام. لیکن جو لوگ خود ہی جھوٹے ہیں وہی ایسا الزام جھوٹا لگائیں گے نا. تو جھوٹ کا الزام لگانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ایمان نہیں لائے اللہ کی آیت پہ. اللہ کی آیات پہ ایمان نہیں لانا وہی تو سب سے اتنا بڑا کفر ہے. It is those who believe not in the signs of Allah that forge falsehood. It is they who lie. اس کی نوٹ ہے 2144. It is clearly those who raise the cry of forgery. یعنی بہت ہی وہ لوگ ہی ہیں، بالکل صاف طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو خود ہی چیخم چیخ چلم چلی کر رہے، افطرا، جھوٹ ہے، جھوٹ گھڑا انہوں نے. تو یہ سب تم نے آوازیں اٹھائی ہے نا جھوٹ کی. دیٹ آر گلٹی آف falsehood، وہی لوگ ہیں جو جھوٹ بولنے والے، وہ خود گلٹی ہے ان لوگ. ایز دیر از ناٹ دا لیسٹ بیسس اور ایون پلازیبلٹی ان دیئر سجیشن، یعنی انہوں نے جو کچھ بھی کہا ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی مطلب ان لوگوں کی کہ جیسے کوئی بات ایسی انہوں نے نہیں کہی کہ جس سے بندہ بولے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہا ہے لیکن مطلب بڑے اچھے سے بول رہا ہے کہ بندے جو ہے وہ یقین کر لے. تو ان کے سجیشن جو تھے اس میں بھی وہ بات ہی نہیں تھی کہ یقین کر لیا جائے. اب ہم اس کو نیکسٹ پڑھیں گے تفسیر ابن کثیر میں.